بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافروں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے، واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعوت اسلام کے دور میں اعلان نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھپ کر بھی کی، کبھی اعلانیہ بھی۔ ہم ان سب کو 3 دور میں بیان کریں گے۔ پہلا دور، 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھپ کر اور رازداری کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے، اور اس درمیان عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت جبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبداللہ عنہما بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح و حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد و حضرت اکرم بن اکرم و حضرت عثمان بن مجعون اور دونوں بھائی حضرت خدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سویب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام فضل، حضرت عبام ابن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت آسمہ بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مرد اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ یہ صاف ظاہر کر دیتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو ساکین اولین کے نام سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیب کی لسٹ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے لوگ ہیں جو فطرتی طور پر پہلے سے ہی سچے دین کی تلاش میں تھے اور مکہ کے کافروں کے شرک اور بت پرستی جیسی مشرکانہ جاہلیت سے بچے ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی روشنی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرف سماع نبوت پر نثار ہونے لگے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسرا دور، 3 برس کے بعد اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت نازل فرمائی اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہا، قریش کے قبیلے والوں، تو سب قریش کے قبیلے والے وہاں پر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کا یقین کر لوگے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ انہوں نے ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایماندار ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر میں یہاں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو جاہل لیوابی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اناب شناب بولنے لگے۔ تیسرا دور، اب وقت آ گیا اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر آیت نازل ہو گئی۔
اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلے عام بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اتر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ سارے نبیوں کی طرح ہمارے نبی نے بھی جہاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام نبیوں کی شان تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے، پھر بھی صابر اور شاکر ہی پائے گئے۔ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں اور بستیوں میں اللہ کی آواز پہنچائی۔ آپ نے یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک قید کے دن کاٹے، اور پھر بھی آپ کا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا اور زبان حمد الہی میں ڈوبی رہی۔ آپ نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے برے لوگوں کو خفیہ اور اعلانیہ، اکیلے میں اور محفل میں، میلوں میں اور مجلسوں میں، راستوں میں اور چوراہوں پر، پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور لوگ ان کے برے کاموں سے نفرت دلائی۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ آپ داؤد علیہ السلام کی طرح ہجرت کی رات دشمنوں کے لشکر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نینوا دیس میں اپنی تبلیغ کو جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 راتیں غارِ ثور کے پیٹ میں رہ کر پھر مدینہ طیبہ میں کلیمت اللہ کی آواز کو بلند فرمایا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی کروایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ کی غلامی سے اور مشرقی عرب کو کسریٰ روم سے اور جنوبی عرب کو شاہ حفص کی غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے تکلیف دینے والے بھائیوں کو مکہ کے تھے ان کے لیے نجد سے غلہ پہنچوایا، اور بالآخر فتح مکہ کے دن عام معافی دے کر احسان فرمایا۔ آپ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت بھی تھی اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امانت بھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح مکہ میں بیت اللہ تعمیر کیا، جو قیامت تک کے لیے اللہ کو یاد کرنے والوں سے معمور رہے گا۔ اسے آج تک کوئی برے نصیب والا ویران نہ کر سکا۔ پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔